جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انم، آپ کی بات جو ہے نا وہ بڑی ویلیوبل ہے آنیسٹلی۔ معاشرے میں مرد ہو یا عورت، اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ سفرڈ ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ جو کچھ ایک دو ہے ہسٹری کی بکس، مطلب اس میں تاریخ تبری ہے وہ شروع کی ہوئی تھی ساتھ میں، تو ویک میں ایک دن میرا پلان ہوتا ہے کہ ایک دن ذکر تو ڈیلی بیسس پہ ہم نے کرنا ہی ہے، صبح میں شام میں اور نماز، لیکن قرآن کا سننا، اور اس کے بعد جو ہمارا سیٹرڈے کا جو ایک ہمارا اس قرآن کا ایک سیشن ہے، اس کے علاوہ فرائیڈے والے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کچھ اور اسٹڈی ایک تو اسٹڈی کے اندر آدم علیہ السلام کی جو اسٹوری چل رہی تھی، وہ آج بالکل کچھ ایسی ہی باتیں اس میں نے دیکھی، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی دیکھ کے کہ آدم علیہ السلام کی جو ایج تھی، وہ آدم علیہ السلام کی ایج تقریباً، وہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم شیئر کی تھی نا، کہ انسان بھول جاتا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے بنایا تو ان کی کمر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے نا، یا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہاتھ آدم علیہ السلام کے جس میں دو مٹھیاں تھیں وہ آگے کی، اور ان سے پوچھا کہ اس میں سے ایک کو پک کرو، تو آدم علیہ السلام نے جس ہاتھ پہ جس مٹھی پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی وہ ہاتھ کھلا تو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے شو کیا، مطلب دکھایا، اور وہ جیسے دکھایا کیسے، اب ہم اس کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، جیسے آپ موویز میں یا کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے اوپر اس کی ایج نظر آ رہی ہے، اور اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کے والد کا نام نظر آ رہا ہے، اس کے والد کے والد کا نام نظر، اس کا شجرہ بھی نظر آ رہا ہے، تو آدم علیہ السلام نے جب سب کو دیکھا اور ان کو پھر ایک جماعت دکھائی گئی جو کہ جس کے اوپر بڑا نور تھا، اور پھر ان میں سے ایک جو ان کے ایک ایسا دیکھا شخص یا بیٹا اپنا، جو بڑے نورانی تھے، وہ داؤد علیہ السلام تھے، تو ان کی عمر صرف 60 سال تھی، تو یا 40 سال تھی، تو اللہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اتنا اچھا میرا یہ مطلب یہ خوبصورت بچہ ہے، تو اس کی عمر اتنی کم کیوں ہے جبکہ میری عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، اب ان کی 40 سال عمر تھی، اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر سے 60 سال ان کو دے دیں، تو پھر داؤد علیہ السلام کے 100 ہو گئے، لیکن اٹ سیلف آدم علیہ السلام کی عمر ابھی بھی کتنی ہوئی؟ 940۔ اچھا، تو اب جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور پھر اپنی لائف انہوں نے جب گزارنی شروع کی یہاں پہ، اور پھر ایک ٹائم آیا جب ملک الموت آئے، اور جب ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام بہت ریسپیکٹڈ تھے، مطلب فرشتے ان کا مقام جانتے تھے، اٹ سیلف اللہ نے سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام کی جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری تو ابھی باقی 60 سال باقی ہیں، ابھی تو صرف 940 سال ہوئے ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے 40 سال یا آپ کے 60 سال جو ہیں وہ، سوری 60 سال جو ہیں وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں، آپ اور مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اور حدیث میں جب آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، آ، مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جو صحابہ ہیں یہاں تک جب پہنچتے ہیں، کچھ کچھ صحابہ احادیث میں، ابھی میرے پاس نام ابھی شارٹ ہے، تو آپ کو بڑا شور ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن مطلب اچھی اور کریکٹ ہے اور اوتھینٹک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھول گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو لکھا ہوا تھا سارا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ، آدم علیہ السلام کو دکھایا، وہ فرشتوں کے ہاتھ وہ پوری تحریر بھیجی کہ جس میں یہ پرویژن لکھ لی گئی تھی، جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کی تقدیر کے اندر، کہ آدم علیہ السلام کی وش پہ، دعا پہ یا کہنے پہ ان کے بیٹے کو ان کی عمر دی گئی۔ اچھا، یہ بات میں یہاں تک جب پہنچا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور کبھی کبھی دماغ کچھ باتوں پہ رک جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس میں جو خیر جو ہمیں آپ کے قریب کرے وہ ضرور آپ ہم پہ واضح کریں، اور پھر ہمیں بعض کا ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، جس کو تدبر کہتے ہیں، مطلب اگر کام کو ختم کرنے کی جلدی میں رہے تو پھر آپ کو وہ تدبر، مطلب غور و فکر آپ نہیں کر سکتے، پرابلم یہی ہے ذکر میں بھی،
ہم جب بیٹھتے ہیں تو غور و فکر ہی مین چیز ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں سوچنا۔ اور کوئی ایک ایسا ریزروائر ہے میرے اور آپ کے اندر، آ، ہدایت کا، نور کا، کوئی ایسا ڈیٹا چھپا ہوا ہے ہمارے اندر جو غور و فکر کا محتاج ہے، اور پھر اس کے اندر تمام ہمارا میموری اور ہماری پرانے واقعات سارے درج ہیں۔ تو ایسے لگا مجھے اس واقعے کو سن کے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھول گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو تمام اپنے نبی دکھائے گئے اور ان کی عمریں بھی دکھائی گئیں، اپنے بچے دکھائے گئے، ان میں ان کی عمریں ہم سب دکھائے گئے۔ اور یہ ایونٹ کب ہوا؟ یہ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی گئی، اور یہ جب عرش پہ آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک اوپینین ہے کہ یہ تب واقعہ ہوا، اور دوسرا اوپینین یہ ہے جو ہم نے پچھلے سیشنز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب عرفات کے میدان میں وہ حوا علیہ السلام سے ملے تو یہ تب ہوا یہ معاملہ۔ دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام فزیکل فارم میں تھے، وہ نفس کی فارم میں جو عالم ارواح میں جس سے وعدہ ہوا تھا، جو ایک ایک انڈیویجول کے ساتھ، اس فارم میں نہیں تھے جب تقدیر لکھی گئی تھی۔ تو اب آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزیں ایسے مجھے فیل ہوا کہ ان کو اوجل تھیں، یا ان کے سامنے نہیں تھی کہ جب ان کی اندر روح ڈالی گئی۔ اس سے پہلے ایک فیز تھا جس میں تمام ون ٹو ون تمام ذی روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انڈیویجولی بات کی، ہم سب نے وہاں پہ ارادے کیے، ہم آپ کے رب، آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب نے وہاں پہ چوائسیز کی، اور ہم لوگ انہی چوائسیز اور انہی ایجز کے مطابق پھر وہاں پہ ایگریمنٹس ہوئے، اور وہ ایگریمنٹس قلم بند کر لیے گئے، جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک سٹیج تھی جس وقت ہم ایک، جسے کہتے ہیں نا، جو تصوف میں یہ چیز ایسے سمجھ آتی ہے کہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ سر کہتے ہیں راز، اور خفی کہتے ہیں راز کا راز، اور اخفا کہتے ہیں اس کا بھی راز۔ تو یہ جو تین راز ہے نا، ان راز کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ہم کسی ٹائم میں اپنے رب کے ساتھ ہی تھے۔ اس کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پہلی جو روح تھی، پہلی جو مومن کی روح، پہلا جو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، جس ذات کو، وہ مومن کی روح تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بنایا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ کتنے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ گزارا، اور پھر اسی ٹائم میں باقی ارواح کو بھی بنایا اور ان کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارا۔ اور پھر وہاں پہ یہ تمام باتیں، ڈیل، اور تمام صورتحال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو خاص نور اور کرم ہے جسے روح کہتے ہیں، جو کہ ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ تمام باتیں، وہ تمام ڈیٹا اس روح میں ریکارڈ ہے، یہ وہ تمام فضیلتیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اس نفس کو عطا کی، اور پھر ان سب کو اس فرسٹ راؤنڈ کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں عالم ارواح میں ان سب کو ایک نفس کی فارم میں، جہاں پہ ان کو دونوں راستے پتہ تھے، اچھائی اور برائی کے، وہاں پہ ان کو زندہ کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی چوائسیز کی ہیں، اور پھر یہ تمام چیزوں کو لکھ لیا گیا، تمام چیزوں کو لکھ لیا گیا ایک ایک نبی پیغمبر کو۔ یہ تمام ہماری لاشعوری طور پہ وہ راز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم ایک مشن پہ جا رہے ہیں اس سے دور، اور پھر وہاں جا کے ہم نے اس کی ذات کو پریزنٹ کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ اور شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیار کی کہانی کے اندر آدم کو چنا اپنے لیے، ہمیں چنا، الحمدللہ۔ اب جب آدم علیہ السلام عالم ارواح کے بعد پھر اسٹیپ 3 کے اندر جب عرش پہ جسم کے اندر ان کی روح پھونکی گئی، تو اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں پہ وہ تمام ڈیٹا جو ان کے اندر تھا اس نے باہر نکلنا تھا۔ اور جیسے ایک بیج جب آپ مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ اس میں سے درخت نکلتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو قلب کی زمین کے اندر وہ جو اللہ کی محبت کا جو وعدہ یا نور یا جو بیج تھا جس کو روح کہتے ہیں، اس نے اب گرو کر کے جسم سے باہر اخلاق کی فارم میں نکلنا تھا۔ اور اس کے لیے پھر آدم علیہ السلام کو یہ پوری خیر اور شر کی لڑائی جو اپنے اندر کی لڑائی ہے اس کو لڑنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو اس وقت جب ان کی اولادیں دکھائی گئیں تو ان کی عمریں بھی وہاں پہ فکس تھیں،
اور ان کے ڈیزگنیشنز بھی فکس تھے. اب یہ کتنی پریشانی کی ایک تو عجیب بات بھی ہے، اور نمبر دو سوچنے کی بات بھی ہے کہ میں نے کیا ڈیل لی تھی اپنے رب کے ساتھ، یا میری کیا پوزیشن تھی وہاں پہ. میں کیا واپس اپنے رب کے پاس تو سب نہیں جانا، کیا میں واپس جاؤں گا تو میں مجھے سورہ واقعہ میں آتا ہے اصحاب الیمین ہوں گا، اصحاب الجسار ہوں گا، یا میں سابقون الاولون میں ہوں گا. اب تین کیٹیگری سورہ واقعہ کے سٹارٹ میں آ جاتی ہیں کہ جس دن وہ ہونے والا واقعہ ہوگا تو آپ لوگ تین کیٹیگریز میں آ جائیں گے. ایک سابقون الاولون، میرے مقرب قریب کے لوگ، اور ایک دانے ہاتھ والے جنتی. اور پھر جنت کے بہت سے گریڈز ہیں، اور جو سورہ رحمان میں آتا ہے کہ دو جنتیں. اوکے. اور پھر بائیں ہاتھ والے کہ جو تھے تو میرے ہی بندے، لیکن ان سے فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اور یہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یہ مالک کی بجائے اس کے مطلب یہ اس مصور کی بجائے تصویر کے پیچھے لگ گئے. مصور کی بجائے تصویر کے پیچھے لگ گئے، اور پھر اپنی سوچوں میں اپنی دنیا بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بڑا پروگرام تھا اس پروگرام سے الگ کر لیا اپنے آپ کو، اور پھر شیطان یا دشمن کا شکار ہو گئے. تو آدم علیہ السلام کو پھر یہ جب ان کے اندر روح ڈالی گئی تو انہوں نے دیکھا اپنے بچوں کو ایسے، اور پھر یہ داؤد علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنی عمر کا تحفہ ہدیہ کیا، ہبہ کیا اپنی عمر کو. اور پھر جب دنیا میں آئے آپ دیکھیں، اور اس وقت لکھ لیا اللہ نے اس کو. اب آپ نوٹ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ جو لکھائی پڑھائی کا معاملہ ہے، ابھی آئی ایم شور کہ ہم میں سے جتنے بھی ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں، ہم لوگوں میں سے ہم لوگوں کو ایون پچھلے منتھ کی بہت سی باتیں، پچھلے ہفتے کی بہت سی باتیں نہیں یاد ہوں گی. اس میں ہماری کیفیت کیا تھی، نیت کیا تھی. وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جب مایوسی آتی ہے تو کیا کیا دور گزرتے ہیں بندے کے اوپر، اور کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر کبھی امید میں آ جاتا ہے. تو یہ تمام ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے اور جج کر رہی ہے. جیسے آج کسی کا دل جب دھڑکتا ہے تو ای سی یو پراپر کمپیوٹر پہ آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ریکارڈز ہم لوگوں کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اور بھول جانا آزمائش ہے اور رحمت بھی ہے. کیونکہ وہ جیسے آپ کا ایک ایکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ریئل پرپز ہوتا ہے اس کمپیوٹر کا. جیسے ایک کمپیوٹر کا ایک ایکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت سی فائلز بند کرتے ہیں تو اگلے دن وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کل یہ 5 فائلز کھولی تھی. لیکن اور پچھلے منتھ کا ریکارڈ بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کمپیوٹر کا مقصد کیا کمپیوٹر کو خود نہیں پتا، انلیس کہ آپ نے اس کو پروگرام کیا ہو کہ تم نے صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکارڈ کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے، یا تم نے بینکنگ کا جو سافٹ ویئر ہے تم نے سیلریز اس ٹائم پہ اس اکاؤنٹ سے اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، یا ہاسپٹل مینجمنٹ. تو مطلب اگر آپ کا سافٹ ویئر پروگرامڈ ہو کسی کام کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پارٹ آف ہز جاب ہو گیا. لیکن اگر وہ پروگرامڈ نہ ہو تو وہ ڈیٹا تو کیری کر رہا ہوتا ہے، بٹ ماضی اس کا مقصد کیا اس کو نہیں پتا ہوتا. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے ڈیٹا یا معاملات یا خواب یا ایکسپیرینسز، جذبات، احساسات ہمیں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے نیچے ڈیپ ڈاؤن دل ایک ایسی دنیا جس کے اندر ایک وعدہ ہے، جس کا ایک تعلق ہے اپنی اس اصل زندگی کے ساتھ جہاں سے آیا ہے. اگر یہ ڈیڈ ہو جائے تو انسان کو نہیں واقعی پتا ہوتا کہ اس کو اب نکلنا کیسے ہے، اس مایوسی سے، اس خوشی سے، اس کامیابی سے، اس ناکامی سے، ان صورتحال، اس ساری صورتحال سے. اس کے لیے انسان کو اویئرنیس، جسے ہم گاڈ کانشیس کہتے ہیں، یا مقصد کا بہت واضح پتہ ہونا، یا بار بار کنیکٹ کرنا. یا جیسے بچہ اگر کسی بھی لمحے ماں سے دور ہو جائے تو میں اور آپ بڑے آرام سے سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ وہ نہیں سروائیو کر سکتا. یا بچہ کسی بھی صورت میں اگر اسکول سے دور ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد جاب اس کو نہیں ملنی، کیونکہ کچھ نارمز ہیں. اور ایک بچہ گھر ہی بیٹھا رہے تو آف کورس اس کو آپ کو پتا ہے کہ پولیس، آرمی، بہت سی جگہ پہ، اور ایون ریئل لائف میں بھی انفٹ ہو جائے گا. تو دیر آر سم پری ریکوزٹس کہ جہاں پہ انسان کو چلتے رہنا ہے اور ٹو دا منیمم ایفرٹ ڈالتے رہنا ہے. تو آدم علیہ السلام کے کیس میں آپ نوٹ کریں کہ 3 پہلے جو سٹیپس تھے اس میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، اور آدم علیہ السلام بھی تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اینڈ جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آیا تو آدم علیہ السلام بھول چکے تھے اس بات کو کہ انہوں نے اپنی عمر ہبہ کی ہے داؤد علیہ السلام کو. ابھی میں آدم علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی
کے مفہوم کی روشنی میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آ کے میرے ذہن میں یہ بات رکتی ہے یا میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں اور آپ کس کیپیسٹی میں، ابھی تو میں اس سے اگلے پارٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں آدم علیہ السلام کے ٹائم کے. آپ سرپرائز ہو جائیں گے سن کے کہ چیلنجز کیا تھے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے چیلنجز دیکھ کے آپ لوگ واقعی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فخر بھی ہو کہ وہاں اس وقت کے فتنے اور چیلنجز اور آج کے دور کے فتنے اور چیلنجز، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ ہمارے اوپر. اور پھر یہاں سے آگے ہماری وہ بات واضح ہوگی کہ ہمارا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو مایوسی، پریشانی، خوشی، غمی کا جو بھی چیزیں، ان میں ہم سٹیبل کیسے رہیں، کیونکہ یہی سبجیکٹ تھا. لیکن اس میں بھول جانے کی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا، یہ یہاں سے میں نے اس لیے اس کو سٹارٹ کیا کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ بھولنے والا فیکٹر ساتھ ہوتا ہے، تبھی سچویشن ہینڈل نہیں ہوتی ہم لوگوں سے. تو اب آدم علیہ السلام کے کیس میں اگر یہ معاملہ چل رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ سے بات چیت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا، اللہ کے پہلے بندے تھے، ان پہ اللہ کا کرم تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کے مطابق آپ کی عمر ان کو ہبہ کر دی گئی. پھر آدم علیہ السلام کو 11 دن پہلے بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنی وصیت لکھی، اور اس وصیت کے اندر جو ہے شیس علیہ السلام ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے. اچھا، آدم علیہ السلام کی ایج کوئی 1000 ایئرس مطلب تھی، لیکن بعد میں پھر وہ جو 940 سال کی ان کی ایج تھی. اور اسی ایج کے اندر انہوں نے مطلب ہر سال یا ہر 2 سال کے بعد اگر آپ کا کوئی بچہ ہو رہا ہے، اور پھر ان کے بیٹے شیس کی عمر بھی ایسے ہی 900 سم تھنگ آتی ہے، آگے شیس کے بیٹے کی عمر بھی 80 سم تھنگ آتی ہے، اور پھر اس مطلب 3 یا 4 پیڑھیوں کے بعد وہاں پہ ادریس علیہ السلام آ جاتے ہیں، جہاں پہ پھر کپڑے کی صنعت اور بہت سی اور چیزیں سامنے آتی ہیں. اور پھر شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 صحیفے دیے، اور آدم علیہ السلام کے پاس 10 تھے، اور پھر غالباً ادریس علیہ السلام کے پاس 30 صحیفے تھے یا 20. تو ایسے صحیفہ اس ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دور کے انسانوں کو چلانے کے لیے، جیسے ہمارے پاس قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں. اور آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور غالباً یہاں پہ 2 اور نبی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سریانی ہے، اور ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ ہم نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اب آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر انسان جس کو اللہ نے بنایا، اور انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو کور کر لیا. لیکن یہاں پہ ایک واقعے کے اندر ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا ایک دشمن بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بہت واضح قرآن میں فرمایا کہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اب اس سارے واقعے کے اندر ہمیشہ پہلے مجھے لگتا ہے کہ اب ناؤ دیٹس اوکے، اب اس سے زیادہ اس میں سے کیا نکل سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نیا نکل آتا ہے. اب لائف کے اندر مطلب آدم علیہ السلام کی جب آدم علیہ السلام کا جب ڈیتھ کا ٹائم آیا، تو پھر ہوا جو تھیں وہ قریب آنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب آپ بیچ میں نہ آئیں. تو پہلے بھی آپ کی انٹرپشن کی وجہ سے کافی معاملات اوپر نیچے ہو گئے. اب میں اپنے رب کے پاس واپس جا رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کی پھر کی روح قبض کی گئی، ان کو پھر فرشتوں نے غسل دیا. اور ایک اوپینین ہے کہ سعودی عرب میں کوئی پہاڑ ہے، اور ایک اوپینین ہے کہ جس پہاڑ پہ وہ اترے تھے اسی پہاڑ پہ ان کو دفنا دیا گیا، اور پھر ان کے لیے جنت سے کفن لے کے آیا گیا، پھر بیری کے پتوں سے نہلایا گیا، پھر 3 دفعہ ان کو غسل دیا گیا تاک تعداد میں، آڈ نمبرز میں. اور پھر اس کے بعد ان کو لحد والی قبر میں ڈال کے ان کے بچوں کے سامنے، اور پھر شیس علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا. اینڈ یہ ایک چیپٹر تھا جو کہ 1000 سال مطلب 900+ سال کا ایک چیپٹر تھا دنیا میں. اب انٹرسٹنگلی انف آدم علیہ السلام کے ہی ٹائم میں بیٹے کا قتل بھی ہوا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہوا. اب یہاں کچھ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی ان ڈیٹیل قابیل کے بارے میں، جس نے قتل کیا تھا حابیل کو، کہ وہ قتل کے بعد جو پوری سٹوری میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایک مفہوماً بتائی تھی، تو کہ وہ اس خاتون کو لے کے جس کے لیے اس نے وہ قتل کیا، وہ جو ڈسپیوٹ ہوا، وہ وہاں سے لے کے چلا گیا، اور کسی علاقے میں جا کے زندگی بسر کرتا رہا. اس کی بھی اچھی خاصی عمر تھی، اور وہاں ان کی اولادیں ہوئیں. اور پھر چونکہ وہ پہلے شیطان کے چنگل میں آ گیا تھا، اب باپ اگر آدم علیہ السلام ہو اور بیٹا حابیل یا قابیل میں سے کوئی ایک ہو، تو آدم علیہ السلام، اچھا میری بات ہو تو آپ کہہ سکتے کہ یار ایک نارمل آدمی ہے، باتیں کرتا ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آدم علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کچھ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے ہم سے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، پھر کبھی ان سے دوبارہ غلطی نہیں ہوئی آدم علیہ السلام سے.
اور یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی مجھے یاد اگر کبھی اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے کی دعا تھی کہ یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو. اور پھر اللہ نے آدم کو حکومت عطا کی. جن فرشتے جانور آدم علیہ السلام سے کا ادب بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے. بڑی آپ کو میں کل ایک ڈرامہ یہاں پہ چل رہا ہے جن کی شادی ان کی شادی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو گھر والوں نے بتایا دیکھیں جی یہ جنوں والا کو ڈرامہ چل رہا ہے. تو جن جانور تمام کرۂ ارض سورج چاند ستارے یہ آدم ان کے اوپر خلیفہ ہیں. اور اگر آج میں ان میں سے کسی ایک چیز سے بہت امپریس ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کون کہاں سے ہوں اور میرا باپ کون ہے اور میرا رب کون ہے ایکچولی. تو اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بھائیوں میں سے ایک بندہ شیطان کے نرغے میں آ گیا. اور اس کی ریزن کیا بنی؟ اب یہاں سے آگے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا اس کو کریٹیکلی نوٹ کریں، اور اگر کوئی لیٹ سے کوشچن بھی ہوگا تو ہم آخر میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. کبھی کبھی مجھے بعد میں فیل ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات تو شروع کی تھی لیکن کمپلیٹ نہیں کر پایا، کیونکہ آپ کو پتا لکھا ہوا تو ہمارے پاس کوئی ہوتا نہیں پلان. کہ قابیل کی جو اولاد تھی، اب قابیل چونکہ خود انفلوئنس تھا کس سے؟ اپنے نفس، اپنے خواہش نفس سے، تکبر سے. اور خواہش نفس اور تکبر کے بعد جب حسد آتا ہے تو یہی کچھ عزازیل کر رہا تھا. لیکن آدم میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ قابیل میں ایز اے ابن آدم یہ چیز کہاں سے آئی؟ تو ہم سب کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے جس کو قارین کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ بھی ہے ٹو دا منیمم جس کو ہم قلب کہتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک روح کا لنک ہے، ایک روح ہے، اور پھر اس کے تھرو ایک لنک بنتا ہے اللہ کے ساتھ. لیکن اگر یہ فنکشنل ہو تو وہ جو شیطان ہم سب کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدم کو ناٹ یہ جو باہر کی دنیا پوری دکھائی گئی، اس نے اس سے سیکھنا تھا اور اس سے سیکھ کے سمجھنا تھا کہ ایسی کوئی دنیا میرے اپنے اندر بھی ہے. میرے اندر قلب ہے، اگر یہ چل پڑے تو یہ زندہ ہو جائے تو یہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا. اور اگر یہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر میرا نفس جو ہے یہ مجھے ایک جو میرے نفس کے اندر جو خواہشات کا لاوا ہے یہ مجھے جلا دے گا، اور اس سے دھواں اور گندگی باہر نکلے گی جس کی وجہ سے میں سارا پولوٹ ہو جاؤں گا. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ جب ڈیپ ڈاؤن وہ پکتا ہے لاوا اور وہ باہر نکلتا ہے تو باہر نکل کے کیا دھواں اور آگ لگ جاتی ہے. اور اسی زمین کے اندر سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نجم و شجر یسجدان، اس میں سے موتی سوری اس میں سے درخت اور پھول اور پھل اور پودے بھی نکلتے ہیں، اور اسی زمین میں سے پہاڑوں میں سے لاوا بھی نکلتا ہے. اب یہ جو میرے اور آپ کی نفس کی زمین ہے اس کے اندر وہ خواہشات کا جو ایک جو لاوا ہے اگر وہ پکنا شروع ہو جائے، اور سوچیں اور مایوسیاں، اب یہ سب کچھ جو میرے اندر میری جو باہر نظر آ رہا ہے سیمس لائک سب کچھ میرے اندر اویلیبل ہے. تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور بائی جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کی مثال دے کے قرآن میں اللہ بتاتے ہیں. کبھی کشتی کی مثال آ جاتی، کبھی زمین کی مثال آ جاتی، کبھی بارش کی مثال آ جاتی، کبھی پہاڑ کی مثال آ جاتی، کبھی سورج چاند کی. یہ تمام معاملات میرے اپنے اندر کے ہیں، اندر کا انسان ہے یہ سارا، جس کو ایک پریزنٹیٹیو فارم میں مصور نے مجھے باہر کنسپچولی دکھایا تھا کہ میری عقل کلک کر کے سمجھے اور مالک کی طرف رجوع کرے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اب قابیل کے کیس میں وہ جو حسد، تکبر اور خواہشات کی پیروی، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ. آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر اگر یہ پرابلم آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کے اندر کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا کہ میرا بیٹا اس شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے جس نے ہمیں جنت سے مطلب جس جو جو وجہ بنی میرے سے غلطی ہوئی پہلے ہمیں دھوکہ دینے کی، تو اب میری اولاد کو تو مجھے فالو کرنا چاہیے تھا. اب وہ جو قابیل کی اولاد تھی، ایک یہ چیپٹر کھل گیا. وہ تو وہ اور ایسے بہت سے لوگ جو اگین خواہشات، سوچیں، انا، تکبر اس کے فالوورز ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا اپنا جو شیطان جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ان چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زور آور کر دے گا. اور پھر اس زور آور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت مضبوط قلب چاہیے، ایک پہاڑ جیسا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین ہلتی تھی اور میں نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، اور وہ پہاڑ جو ہیں اس کو اب لے کے ہلتے نہیں. تو ہمارے نفس کی زمین ہلتی ہے اور اس کے اوپر انبیاء، اولیاء
یا مطلب میرا اپنا دل اگر زندہ ہو تو یہ اس پہاڑ کا کام کرتا ہے کہ جو مجھے اسٹیبل کرتا ہے اندر سے، جو مجھے امید دلاتا ہے، جو ایک کھڑکی ہے، جیسے حدیث میں نہیں آتا کھڑکی کھلے گی قبر میں، ایسی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے انسان کو، یہاں سے سکون اور محبت اور امید ملتی رہتی ہے یہاں سے، اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے ماں بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بچہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے تو ماں ساری رات بیٹھ کے اس کو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہتی، پیار کرتی رہتی ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپ سیٹ ہے اور مایوسی میں ہے. تو اب اگر اس انسان کے اندر اس کا اگر نفس اسٹیبل نہیں ہے، اور اس کے اندر اس کی جو شیطان ہے اس کے اندر سے، یا وہ جو لاوا ہے، وہ جو گٹر ہے نفس کا، نفس کے اندر ایک خواہشات کا، وہ اب ابل ابل کے باہر آ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پہ ہمارے شیطان کو موقع مل جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے 14 15 16 20 25 سال کے اندر کہ یہ بندہ بڑا ہو رہا ہے، اور یہ بندے کے اندر غصہ ہے، اس بندے کے اندر دنیا کی خواہشات، مطلب اس کے اندر یہ اس کے اندر زور ہے، اس کے اندر اس معاملے میں اس کا رجحان زیادہ ہے، اب وہ ان چیزوں کو پکڑ لیتا ہے. اور ایسے ہی کچھ قابیل کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہوا. پلس یہاں پہ اب بہت سی باتیں پھر سننے کو ملتی ہیں کہ جب وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تو شیطان اس کو اب کسی بھی ٹریک پہ ڈال سکتا ہے. تو کہانیوں میں سے کہانی ایسی آتی ہے کہ اس نے آ کے اسے کہا کہ دیکھا تمہیں پتہ ہے کہ قابیل کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی حابیل کی جو مراد پوری ہوئی، اور آگ نے آ کے اس جانور کو جب کھا لیا تو وہ اس لیے ہوا کہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا اور آگ کی بات مانتا تھا. تو تم بھی کیا کرو کہ آگ کی عبادت کرو. تو اس نے آتش کدا بنایا. کس نے؟ قابیل نے. ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ ہسٹری کے کہانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں آدم ہی موجب بنا آتش پرستی کا، کہیں نہ کہیں بت پرستی کا، کہیں نہ کہیں فتنے کا، فساد کا، لڑائی کا، قتل کا. ابتدا آدم سے ہی ہوئی. آئیڈیا دینے والا کوئی اور تھا، نفس، لیکن آدم کو اسٹیبل اس کو ہینڈل کرنا تھا. مطلب اسی زمین کے اوپر ایسے پھل جڑی بوٹیاں ہیں جن کو کھا کے انسان مر جاتا ہے، اور اسی زمین کے اوپر ایسے پھل اور جڑی بوٹیاں جن کو کھا کے شفا ہو جاتی ہے. تو آدم کو یہ نالج سب کچھ اللہ نے دیا تھا کہ اس نے زندہ کیسے رہنا ہے، اپنی باڈی کو کیسے اسٹیبل رکھنا ہے، ایسے ہی اپنے دل کو کیسے اسٹیبل رکھنا ہے، ایسے ہی اپنے نفس کو کیسے مینیج کرنا ہے حلال طریقوں سے، ایسے ہی اپنی روح کو کیسے زندہ کرنا ہے، اور ایسے ہی میرے پاس کیسے آنا ہے واپس. اب یہ پورا کانسیپٹ آف لائف ہے. اگر مجھے اور آپ کو کانسیپٹ آف لائف نہیں پتا تو آف کورس ہم خطا کھانے والے ہیں یا کھا رہے ہوں گے. تو وہ پوری اولاد جو کہ کبھی اب چونکہ اللہ سے ٹوٹ گئی، اچھا جب بدگمانی ہو گئی کہ میری بات نہیں مانی گئی، اور جو قابیل کی جو ہے وہ قابیل تو بڑا تھا، حابیل کی منت پوری ہوئی اور میری منت پوری نہیں ہوئی، اب بدگمانی ہو گئی. اب جب بدگمانی ہو گئی اور ڈپریشن اور مایوسی ہو گئی تو وہاں پہ پھر انا اور حسد نے کہا کہ نہیں تو بدلہ لو، تو قتل ہو گیا. اس کے بعد بھی وہ نیچر تو باقی رہی، اصلاح تو نہیں ہوئی، توبہ تو نہیں ہوئی. تو کیا ہوا کہ اب ایک پورٹل کھل گیا شیطان کے لیے کہ وہ کرپشن کریٹ کروا سکتا ہے آدم، کیونکہ نفس، شیطان خود آگ سے ہے، اور اس کو پتا ہے کہ نفس کو کیا کیا چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے، مطلب اس آتش کو کیا کیا چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے. وہ وہی چیزیں آدم میں ڈالتا ہے. اب یہ کوئی میں ابلیس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سیدھے رستے پہ بیٹھتا ہے جب اللہ کے نیک لوگ اللہ کی محبت معرفت کی ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ آتا ہے. میرے آپ کے لیے تو میرا اپنا ذاتی شیطان ہی کافی ہے مجھے بتانے کے لیے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے جب انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو اب وہ یہ سارا انفارمیشن آپ اور میں سوچیں گے کہ یار کہاں سے آتی ہے کہ چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کو ساتھ زیادتی کرنی، کسی کی عزت لوٹنی ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے، کسی کو برباد کرنا ہے، یہ کہاں سے سوچ آتی ہے؟ یہ تمام وسوسے اس اندر کا جو نیگیٹو، جو ایک جن ڈالا ہوا ہے ہمارے اندر، جن نہیں، وہ جو اندر ایک شیطان ڈالا ہوا ہے، قارین ٹیسٹ، یہ وہاں سے ہمارے نفس میں آئیڈیاز آتے ہیں. اور اگر یہ آپ اس کے چنگل میں آ گئے تو وہ کانٹینیوس آئیڈیاز آتے رہیں گے، اور وہ کیا کرے گا، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کا جھوٹا خدا بنائے گا، آپ کو اپنے رب، آپ کو آپ کے اصل سے دور کرے گا. تو اصل سے دور کرنے کے لیے پھر آپ کو کبھی وہ آپ کی خواہشات پوری بھی آپ کی خواہشات جب پوری ہو رہی ہوں گی تو آپ کو امپریشن ہی آئے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیا، میرا کام ہو گیا.
تو اس کا مطلب میں صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں. اور بہت سے لوگ لائف میں جب ان کی مرضی کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب سے تکبر میں چلے جاتے ہیں کہ میری محنت یا میری سوچ کے مطابق یہ کام ہوا, اور ایونچولی وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیز کے آنے کے کیا کہتے ہیں نا, آزمائش میں یا فساد میں پڑ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ لائف میں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن والے فساد میں پڑ جاتے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں گرو کر رہی ہیں. اچھا, اسی اسنا میں اب جو میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں, اسی اسنا میں اب کیا ہوا کہ دوسرے یا تیسرے لیول پہ جا کے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ ایک کمیونٹی تھی جس کمیونٹی نے آلات میوزک بنائے, بانسری بنی. اور جیسے ادریس علیہ السلام سے آتا ہے کہ کپڑے کی صنعت تھی اور ان کے پاس نالجز تھے, ایسے ہی آدم علیہ السلام, ایک قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں کہ ایسے فحش اور برے طریقے پہ نہ چلو جیسے پرانے وقتوں میں تم لوگ چلا کرتے تھے. اور اس کی تفسیر میں ایک واقعہ میں نے پچھلے ویک سورہ احزاب کی تفسیر میں پڑھا تھا, اور آج میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. ہوا کیا کہ جو قابیل اچھا, اب جو شیس علیہ السلام, آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام ان کے بیٹوں میں سے ان کے وارث بنے. ان کی اب دنیا میں جو بھی انسان آیا وہ تو رزق تو اپنا لے کے ہی آیا ساتھ میں, تو پھر خلافت کیا ہوئی. تو آدم علیہ السلام کے بیٹے جو شیس ہیں وہ آدم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے, 20 صحیفے, اور پھر وہ جو اسپرچل نالج تھا جو دنیا میں رہتا ہے امت کی گائیڈنس کے لیے کہ شریعت پر چلو, دل کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, وہ شیس علیہ السلام نے کیری کیا. اور آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ قتل تو ہو چکا تھا, تو اس کا مطلب, اور قتل کس لیے ہوا تھا, لیٹ سے یا تو ڈیزگنیشن کے لیے, مرتبے کے لیے, یا لیٹ سے میری مرضی سے میری شادی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب انسانوں کے اندر چونکہ وہ اپنے ماضی سے کٹ آف ہو گئے, انسانوں کے اندر ایک مقابلہ آ جائے گا آٹومیٹیکلی کہ مجھے ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے, اور ان کے اندر ایک جھوٹا مقصد کریٹ ہو جائے گا کہ اگر یہ میرے پاس آ گیا, دنیا کی طاقت میرے پاس آ گئی, اتنی لیٹ سے دولت آ گئی, پاور آ گئی, عورت آ گئی, مرد آ گیا, تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ جو اسکول آف تھاٹ تھا, یا یہ جو غلط ایک مقصد تھا, یہ غلط مقصد اب بنیاد ہے جس کو ہم ٹوٹیلٹی میں دنیا کی محبت کہتے ہیں. یہ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد میں چلنا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہم کہاں سے ہیں. آدم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے وہ سیکھ رہے تھے, لیکن ان کا نفس ان سے ہینڈل نہیں ہوا, اور پھر کسی سے غلطی ہوئی, اور پھر غلطی کی اصلاح کرنے کے جو بھاگ کے اور دور چلا گیا. جو بھاگ کے دور چلا گیا تو سلسلہ نبوت سے کٹ گیا, سلسلہ ولایت سے کٹ گیا. اب اس وقت تو انبیاء سلسلہ نبوت چل رہا تھا, اور نبوت کا مطلب از اے لائف اسکول, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کا مطلب از اے لائف اسکول جس میں اس علم کا باطن ہے, اور جس کے ساتھ جب آپ کا دل سنک ہوتا ہے تو آپ کی اصلاح ہو جاتی. ان شارٹ, اب جو انسان کٹ گیا اس صحیح سلسلے سے, وہ انسان کس کے چنگل میں آ گیا, ابلیس کے چنگل میں, اور ابلیس کا ایک ایجنٹ میرے اپنے اندر ہی موجود ہے. اچھا جی, تو اس کو پہلے تو غلطی کروائی گئی, پھر اس کے پاس نالج بھی نہیں اور وہ بھولا ہوا ہے, یا پہلے آپ سمجھیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آیا, پھر وہ بڑا ہو گیا تو اس کا جانور اس پہ قابض آ گیا, اس کے بعد اب وہ غلطیاں کر رہا ہے اور اس کو اپنا مقصد بھی نہیں پتا. اسی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ صحبت اختیار کریں, معرفت پہچان لیں, اپنے مقصد کو سمجھیں, ذکر کریں, اور پھر اخلاق کی اصلاح کریں, اور پھر اپنے گھر عزت سے واپس جانے کا ایک پلان بنائیں. میں جس کو بھی دیکھتا ہوں 30-40 سال کی عمر میں گھر نہیں بنا, بینک بیلنس, بچے, ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ آ رہی ہے, کمپیوٹر کا صحیح استعمال ہے, لیکن یہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہمیں, مطلب قبر کے بارے میں بھی, حشر کے بارے میں, اور اللہ کی ملاقات کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے. یہ سوچنا غلط نہیں ہے, ایسے ہی اس معاملے میں بھی ڈیلی سوچنا چاہیے کہ کتنا میں پروگرس کیا, ورنہ, اور اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی کمی آ جائے گی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, آپ کہیں گے چلو یار میرا وہ معاملہ تو چل رہا ہے, ایک دن تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے, تو اللہ خیر کرے گا, لیکن چلو آگے تو کوئی سکون نظر آ رہا ہے, ادھر تو جو بھی معاملہ ہے جیسے کیسے بھی ہے, میں تھوڑے ٹائم کے لیے سزا کے لیے میں نے گزارنا ہے. پہلے تو 1000 سال عمر تھی, آج کل تو عمر کا بھی کوئی حساب نہیں ہے, تو اب لمبے چوڑے پلان تو میں اور آپ تو کر بھی نہیں سکتے کہ میری 900 سال عمر ہے, 100 کو کوئی پہنچ جاتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے. مطلب خیر, اللہ تعالیٰ سب کو جتنی بھی زندگی ہے پیار اور محبت والی اور استقامت والی اور خیر والی عطا کرے. اوکے, اب آپ قابیل سے آتش پرستی لٹ سے شروع ہوئی, اور پھر ایک اور سٹوری میں نے جو کہ
ایسی بے حیائی کے کام نہ کرو جیسے تم ماضی میں کرتے رہے ہو، اے مومن عورتوں۔ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ شیس علیہ السلام کے بیٹے اور انہی کی ایک جماعت جو تھی یہ پہاڑی علاقے میں رہتی تھی، اور قابیل کے سلسلے میں سے ایک جماعت میدانی علاقے میں رہتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ جو میدانی علاقے کے لوگ تھے ان کی عورتیں بہت خوبصورت اور بندے ایوریج تھے لیکن دیندار تھے، لیکن پہاڑی علاقوں کی جو جماعت تھی جو شیس علیہ السلام سے آئی تھی، آدم علیہ السلام کے خلیفہ شیس تھے، وہاں پہ بندے بہت خوبصورت اور عورتیں ایوریج تھیں، اور یہ لوگ الگ الگ رہ رہے تھے، یہ دو قبیلے تھے، اور ان لوگوں کے پاس شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی انسٹرکشنز تھیں ساری، اور اب آدم علیہ السلام کی ایج 1000 سال ہے، اور یہ بہت سے واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی بات نہیں، آدم علیہ السلام کی جو ایج تھی 1000 ایئرس تھی، اور کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ان کے ٹائم میں ہی آئے تھے، اور ادریس علیہ السلام کی عمر کو 200 یا 300 سال کی آتی ہے۔ جو مجھے اس میں جو حیرانگی مجھے یہ لگی کہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی یا 940 سال تھی، اس ایج میں کتنی چینجز انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، وہ کیسے سوتے ہوں گے میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی تو 4 بچے یا 5 بچے یا میکسیمم، آج کل تو 4 5 بہت ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو جس کی نسل 40,000 سال کی تعداد تک پہنچی آدم علیہ السلام کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے، 40,000 سال میں سے 40,000 میں سے لیٹ سے اگر 35,000 یا 30,000 شیطان کے تھے چڑھ جائیں تو آپ کو نیند آنی ہے رات کو؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور گنے چنے انبیاء ہیں، مطلب گنے چنے انبیاء اس ساری لائن کے اندر۔ اوکے، تو اب میں آپ کو ان دو علاقوں کے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری باتوں کے اب آگے کیا گڑبڑ ہونے والی ہے یہاں پہ، کہ وہ جو ایک 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 جس کو آج ہم پارٹی کلچر کہتے ہیں، یا جس کو ہم زنا، شراب، عیاشی، جس کو ہم پارٹی کلچر کہتے ہیں، کہ نوٹ کریں کہ وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اب شیطان کو برا کہنا یا اپنے آپ کو برا کہنا ہے، تو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ شاید کمزور میں ہی ہوں۔ تو اب وہ جو دو قبیلے ہیں، ایک کے اندر مرد بہت خوبصورت ہیں اور عورتیں ہلکی ہیں، ان اے سینس ان کے اندر وہ نسوانی چیزیں نہیں ہیں، بناؤ سنگار، چال ڈال، اٹریکٹ کرنے کے طریقے، اور لیکن فٹ فار پرپز ہیں۔ اور ایک جگہ پہ عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور بندے ایسے ہی بس مطلب فٹ فار پرپز ہیں، لیکن ان کو کوئی اٹریکشن نہیں عورتوں میں، یا لیٹ سے دیکھنے میں خوبصورت نہیں، یا دیندار ہیں، یا ضرورت کے مطابق ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر سب کو سب کچھ پرفیکٹ مل جائے تو پھر تو لائف میں پرابلم نہیں ہونے والی، جو کہ جنت میں ہوگا۔ لیکن جہاں ڈفرینسز کریٹ ہوں گے وہیں پہ ہی ٹیسٹ ہونا ہے آدمی کا۔ اب ابلیس پرسنلی آیا ایک ورژن کے اندر، اور اس نے بانسری، اور اس نے میدانی علاقے میں آ کے ایک آدمی کے گھر میں نوکری کر لی اور بانسری بنائی، اور پھر بانسری بجائی۔ جب بانسری بجائی تو لوگوں کو آواز اٹریکٹ کی، اور لوگ وہ آ کے سننے لگے، اور پھر سنتے سنتے کیا ہوا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک میلہ سال میں ایسا بنائیں گے جس میں ہم سب لوگ یہ گانا اور پارٹی اور بانسری سنیں گے۔ اب اس کی جو آواز اور خبر تھی وہ پہاڑی علاقے کے لوگوں کو پڑ گئی، تو وہاں سے بھی وہ لوگ اس میلے میں شامل ہوئے، اور پھر وہاں سے ابتدا ہوئی ایک نئی چیپٹر کی، کہ یہ جو عورتیں جو بہت خوبصورت تھیں ان کو بہت خوبصورت مرد نظر آ گئے، اینڈ دین سم ہاؤ نکاح کا ایک پیٹرن تھا اس ٹائم پہ، یہاں پہ وہی دوستیاں اور پھر میل ملاپ اور اس طرح کے کام شروع ہوئے، اور یہاں سے اسی کی ایک سب برانچ نوح علیہ السلام تک پہنچی، جہاں پہ نوح علیہ السلام کی سٹوری کے اندر یہ جو شیاطین کی عورتوں کے ساتھ شادیاں، کرپٹ جنریشن اور زنا کا کلچر، یہ نوح علیہ السلام کی امت میں تھا، جس کی وجہ سے پوری زمین اور پوری انسانیت کو واش کیا گیا تھا۔ ایک ایسا کلچر تھا، اور اسی میں شامل رہے کہ ابھی اس ٹائم تک، نوح علیہ السلام کے ٹائم تک، فرشتے شیاطین اور جنات یہ ڈائریکٹ انٹریکشن میں تھے لوگوں کے ساتھ، یہ گیٹس بند نہیں تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے کشتی بناتے تھے، شیس آدم علیہ السلام ان کے بیٹے شیس اور ان کے بہت سے اور لوگ یہ آن گراؤنڈ، بہت سے ان میں سے
بادشاہ بھی تھے، طاقتور لوگ بھی تھے، اور جنوں کو بھی ہینڈل کرتے تھے سلمان علیہ السلام کی طرح، اور فرشتوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بھی تھی، اور چونکہ اب نالجز اس وقت گرو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کر رہے تھے. جیسے ادریس علیہ السلام کو کپڑے کی صنعت ملی، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی کو لوہے کی صنعت ملی، تانبے کی صنعت ملی، پھر جو امیر ہو گیا وہ بادشاہ بن گیا. اب پھر یہاں پہ پھر جادو بھی کریٹ ہوا. ایک ایسے بندے کا نام آتا ہے کہ جس کے پاس جادو کی چھڑی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ اس کو پھونک مارتا تھا تو کوئی عورت اور بندہ اس کے زیر ہو جاتا تھا. اب جادو بھی کریٹ ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ. پھر نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ بت پرستی سٹارٹ ہوئی، اور عزازیل باقاعدہ عزازیل اپنی جماعت کے ساتھ آئے، اور انہوں نے نقش و نگار بنانے سکھائے، اور ان کو کہا کہ جب آپ کے بزرگ فوت ہو جائیں تو پھر ان کے مجسمے بنا لو. اور پھر اس کے بعد وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد غلط سوچ آئی کہ یار، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہی میرا خدا ہے، جب آپ اپنے ماضی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کیا پتا کہ آپ کی باپ کون ہے اور آپ کی ماں کون ہے. پھر تو جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کی ماں ہے، اور جو آپ کو رزق دیتا ہے وہ آپ کا باپ ہے. تو اس سارے کی جو بنیادی ریزن، اچھا اس پہ کنکلوژن پہ ہم بعد میں آتے ہیں، اور اس کو ہم نے جوڑنا بھی ہے آج کل کے دور کے ساتھ. تو اب یہ جو کلچر تھا خوبصورتی کا، مردوں کا عورتوں کا مکسر یا مکس اپ یا مکسچر تھا، اس سے جو دنیا میں بے حیائی کے اور پھر جو برائی کے جو دروازے کھلے آدم علیہ السلام کے سامنے، اگر یہ سب ہو رہا ہے، اور ابھی بھی احادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بیٹھے ہنس بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے. تو جب ان کی اولادوں میں سے کوئی اچھا ان کو نظر آتا وہ ہنستے اور کہتے کہ اس کو اللیجین میں ڈال دو. اور جب ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا مجرم آتا جو بیچارہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو وہ روتے پریشان ہوتے کہ اس کو اب جہنم میں ڈالو. تو اب یہ ایک باپ کی سٹوری ہے، اور میں اور آپ بھی اب ماں باپ کے لیول پہ ہیں کہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ میرے بچے کو جلا دیا جائے گا. اور جلانا از ویل جسٹیفائڈ. کیوں؟ اللہ سب کو اس سے بچائے کہ 4 لیول پہ پہلے وعدے کرنے کے بعد بھی اس کا دماغ کام نہیں کیا تو اس کو لتر ہی پڑھنے چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کیوں بار بار سورہ رحمان میں آگ کا بھی ذکر کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں میں رحمان ہوں؟ کہ میں تمہیں ریکال کر رہا ہوں وہ پورے واقعے کو کہ تم جو لگا رہے ہو اپنے ساتھ، جو آگ لگا رہے ہو، یا تم ڈس بیلنس کریٹ کر لیا اپنے اندر، یا جو تم میرے سے دور ہو گئے ہو، یہ تم اسی آگ اور کھولتے پانی میں گھومتے رہو گے. یہ تم خود لگا رہے ہو. میں صرف فیصلہ کروں گا. میں بنا نہیں رہا کچھ کہ تم بنا رہے ہو. جنت اور جہنم آپ کے آپ کے آپ کے آپ کی نفس کی زمین پہ گرو کیے ہوئے پھل اور جڑی بوٹیاں ہیں. تو اب اگین پوائنٹ پہ واپس آ جائیں کہ یہ اننیسیسری، یہ جو شادیاں، خوبصورتیاں، دنیا کی محبتیں، لالچیں، جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس ٹائم کے بعد جو ایک شرک اور بدعت اور بے حیائی. ابھی شرک بعد میں آنا ہے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ. اس سے پہلے ہی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن، زنا، شراب، جادو، دنیا کی محبت، حسد، قتل، لڑائی اس سے پہلے ہی چل رہی ہے. مطلب شرک جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ پھر جب اتنا پرابلم ہو گیا تو اس کے بعد انسان اتنا اندھا ہو گیا کہ اب وہ خدا بھی دوسرا بنا لے گا. یہ کوئی 2 سے 3 یا 4 ہزار سال کے اندر انسان گر گر کے وہاں تک پہنچا کہ اس نے ایک مجسمہ بنا کے اس کو اپنا رب بنا لیا. یہ گراوٹ کا لیول ہو گیا سپر کمپیوٹر کا، جس نے کائنات کے رازوں کو ان کوڈ کر کے اللہ کی تعریف لوگوں کو بتانی تھی. یہ گراوٹ کا لیول ہے انسان کا کہ اس کو اپنا رب سامنے اپنے ہاتھ سے بنا کے نظر آتا ہے، اور وہ ازیوم نہیں کر سکتا بن دیکھے رب کو. یہ اس کے انٹلیکٹ کی، مطلب یہ میرے حساب سے وہی گدے والی مثال ہوگی کہ دماغ کام ہی نہیں کرتا، وہ چلتا پھرتا صرف کمپیوٹر ہے. تو عقل تو ویسے بھی قلب کا خاصہ ہے. اب خیر اپنے سبجیکٹ پہ واپس آتے ہیں کہ، اور اس میں بڑے بہت بہت عجیب طرح کے واقعات ہیں اگر ہم تفاصیر میں جائیں کہ اس دور میں کیا کیا بے حیائی کے لیول تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال تو قوم لوط کی فارم میں ہمارے پاس آتی ہے قرآن میں. اب ہم سارے واقعے پہ واپس چلے جائیں. ایک بات اس میں آنا ٹنڈے رہے گی کہ خلافت کیا ہوتی ہے، کہ آدم علیہ السلام کے خلیفہ شیس علیہ السلام کیوں تھے. جو بھی بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کا اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ، غلام، اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرے گا، تو وہ جو انسانیت کی اصلاح کا، اخلاق کے اصلاح کا، اور اپنے گھر واپس جانے کے جو علوم ہیں، وہ علوم دنیا میں رہیں گے قیامت تک.
اور یہ وہ علوم اور صحیفے ہیں جو خلافت کی فارم میں انبیاء میں پاس آن ہو جاتے تھے، بڑے نبی سے چھوٹے نبی کے اوپر۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو پاس کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، وہ مجھے ذہن سے نکل گیا، یوشع بن نون کو پاس آن کیا جب وہ کشتی میں خضر علیہ السلام سے ملنا جا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ہائٹ جو تھی پہنچی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے سلسلہ نبوت ولایت کی فارم میں کنورٹ ہو گیا، قیامت تک امت محمدی میں چلے گا۔ جدھر بھی آپ اس سلسلہ نبوت سے کٹیں گے، سلسلہ ولایت سے کٹیں گے، تو یہ جو ہمیں واقعات بتائے گئے ہیں، اس لیول کی گراوٹ تک پہنچنا انسان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، یا ان میں سے کسی ایک چیز تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں۔ تو اب اس دور کی باتیں سننے کے بعد، اور آدم علیہ السلام کی کہانی اور ان کی اولاد کے قصے جو کہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ان کو دیکھ کے آج کے دور پہ فٹ کریں۔ کسی بندے کے لیے خوبصورت عورت دیکھنا ابھی کوئی چیلنج ہے ٹی وی، انٹرنیٹ یا سیریل یا ڈرامے میں؟ جبکہ انسان سورہ رحمان پڑھیں تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ حوروں کو کیسے ذکر ہے اس کے اندر، تو اکثر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر، مطلب وہاں پہ ایسی عورتیں ہوں گی، وہ یاقوت اور مرجان ہوں گے، یا وہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے۔ تو اب در حقیقت خواتین ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے، لیکن بندے کی پرسنالٹی کے اندر ایک اور عورت کی پرسنالٹی بنائی اللہ نے ہے، تو اللہ کو پتا کہ ان کو کیا چاہیے۔ تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور آپ سوسائٹی میں اپنے بچے ہمارے مکس کلچر میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم انٹرنلی اسٹرانگ بھی نہیں ہیں نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم کٹ آف ہو جائیں سوسائٹی سے، جو کہ پرابلمٹک ہے۔ اس کا حل ہے الحمدللہ ہمارے پاس، کیونکہ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنس تھا کہ میرا بندہ مینیج کر جائے گا، اور میرا بندہ مینیج کر جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اور میرے پاس ہر چیز کا علاج ہے۔ اور علاج میں نے ویسے بائی دا وے اس کے اندر ڈال بھی دیا ہوا ہے۔ دیدار اور ملاقات ایک ایسی چیز ہے، تو مجھے بڑی اچھی دعا لگی کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے چہرے کے دیدار، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی لذت کا، اور آپ سے ملاقات کے شوق کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ عربی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک لذتی نظر الی وجہک، اللہ کبھی بھی معاف فرمائے، والشوق الی اللقاء کا، اور آپ سے ملنے کا شوق۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نالج میں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اس کے علاوہ دنیا جہان کا نالج اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ اور صفات سے ریلیٹڈ ان آدم کے قلب میں ہے، جو اس نے بتانا تھا فرشتوں کو، جنوں کو، سب کو بتانا تھا کہ یہ رب ہوتا ہے، یہ رحمان ہوتا ہے، یہ رحیم ہوتا ہے۔ اب الرحمان کہاں سے نکلا مجھے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کائنات کو یہ ہے رحمان، یہ ہے حی قیوم۔ یہ نکلا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے نکلا نا سب، اور بھیجا تو اللہ نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے، یا کے تھرو، اب مطلب اس کو کسی بھی اینگل میں لے جائیں، تو وہ انسان، وہ افضل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجب بنے نا میرے اور آپ تک اس عظیم نعمت کو پہنچانے میں، جس کو قرآن ہم کہتے ہیں، یا ذکر کہتے ہیں، یا یاد کہتے ہیں، یا گھر کی انفارمیشن کہتے ہیں۔ اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے احادیث کے اندر، آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، ان کے بچوں سے ریلیٹڈ، جنت، جہنم، دنیا، آخرت، قبر، حشر، دین کے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ساری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ شاید ایک 99% جو نالج کا ریزروائر تھا، اس کو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے لائف میں، ہم صرف سروائیول کی جنگ میں ہی ہیں۔ خیر، اس سے تعلق تب بنے گا جب اللہ اپنے گھر کا پتہ ہوگا، رب سے تعلق بنے گا۔ تو اب یہ جتنی بھی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اب آپ آج کے زمانے میں دیکھیں کہ ٹی وی، میڈیا، کلچرز، ٹرینڈز، فیشن، میری خواہشات، ہمارے سو کالڈ ٹارگیٹس، ان سب کے اندر اس کو کمپیئر کریں اب اس دو بستیوں کے ساتھ، ایک میں عورتیں خوبصورت تھیں اور ایک میں بندے خوبصورت تھے، یا اس ایک بستی کے ساتھ جہاں پہ جادو شروع ہوا، یا اس ایک بستی کے ساتھ جہاں پہ آتش پرستی شروع ہوئی، یا اس ایک بستی کے ساتھ جہاں پہ بے حیائی شروع ہوئی جیسے لوط علیہ السلام کی، یا اس ایک بستی کے ساتھ جہاں پہ شیاطین کے ساتھ عورتوں اور بندوں نے شادیاں کی۔ ابھی ایک ریسنٹ ڈرامے میں بھی یہ کچھ دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آج اکٹھا ہو کے میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر، اب میری مایوسی یا میری کیفیت یا میری کامیابی، جہاں سے ہم نے آج کی بات سٹارٹ کی تھی، جو میری بہن انم بتا رہی ہے، مایوسی ایک رستہ ہے، ایک وار ہے۔ میرے پلان
جب میرا پلان نہیں ہوتا تو پھر مجھے مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر میں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتا رہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ، کیونکہ مومن کے لیے ہر چیز باعث خیر ہی ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ کہے کہ شاید میرے مالک کی مرضی ایسی ہے اور میں راضی برضا ہوں. تو ایک ایک جو کمی کوتاہی ہے، ایک ایک سوچ، مطلب اس کی ایک حدیث میں ایسے آتا ہے کہ ایک بندہ جب اس کو سب کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہ جو تمہارے سامنے حور ہیں ان میں سے کوئی ایک پک کر لو. اب وہ حور کی حدیث میں مثال اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ بندے کے پرسپیکٹو میں ہے، اور حور آپ کی خواہش ہے ایکچولی، اور عورت کی خواہش کچھ اور ہو سکتی ہے اور بندے کی خواہش کچھ اور ہو سکتی ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کس لیے، میرے پاس تو ہوگی آگے بہت کچھ ہے، لیکن آپ نے تو سارا مجھے حساب کتاب دیا اور 70 گنا زیادہ عطا کیا، اور میرے پاس تو اور اس ویژن سے عطا کیا جو جو میرا اصلی ویژن تھا، وہ آج والا ویژن نہیں. ایک گاڑی ہو، ایک گھر ہو، ٹی وی لگا ہوا ہو، ایک کونے میں فوارہ ہو، باغ ہو، چھوٹا سا سوئمنگ پول ہو، یہ والا ویژن نہیں. وہ ویژن جو آدم علیہ السلام کا ویژن تھا، اس سے مانگتا ہے بندہ، اور اس سے 70 گنا زیادہ اللہ عطا کر دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹائم پہ کسی نے کو تم سے بات کی تھی اور تمہیں اس وقت وہ بات بری لگی تھی، یا تم اس وقت تھوڑا سا تم نے کمپرومائز کر لیا تھا، یا اس وقت تم نے یہ چیز برداشت کی تھی، کسی کو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے اور میں نے وہ نوٹ کر لی تھی. اسے کہتے ہیں رب، اسے کہتے ہیں ماں، اسے کہتے ہیں دوست. انسان کتنا دور رہے اپنے اس دوست سے یا اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اور کیوں رہے؟ جب اس کی تکلیف بھی اس کو پے آف کی جائے گی. آج میں آپ کو چھوٹی سی نوکری میں بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا ہم کہیں کسی جگہ کام کرتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، یا بہت سے پیسوں کے لیے ہم بہت سی ایسی قربانیاں دے دیتے ہیں جو کہ انمول ہوتی ہیں. یا کسی سے آپ کو اگر لٹ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو آپ کتنا سفر کرتے ہیں آپ کے بچوں کی وجہ سے، آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے، آپ کی وائف کی وجہ سے. کیوں نہیں سوچتے ہم کہ یہ احساسات، یہ محبت، یہ جذبات اس ایک دوست کے لیے وقف ہو جائیں کہ جو سیکنڈ کے لاکھویں حصے کے اندر بھی جو میری کیفیت ہے اس کو گرو کرے گا، اور مجھے اپنی محبت اور اپنی دوستی کی فارم میں اپنے دیدار کے ساتھ اس کو ریٹرن کرے گا. جو اللہ کہتے ہیں کہ میں اجر عظیم عطا کروں گا، میں فتح عظیم عطا کروں گا، میں تمہیں عظیم کامیابی عطا کروں، میں اپنی رضاعت اور اپنی ذات عطا کروں گا. اب جب یہ کانسیپٹ اس کے سامنے آئے گا کہ میرا ایک مالک بھی ہے، میرا ایک دوست بھی ہے، اور پھر وہ جب ارد گرد سوسائٹی میں باقی کے معاملات دیکھے گا کہ میرے سے بہت سے لاکھوں لوگ نیچے ہیں، اور میرا مقصد تھا عزت اور کامیابی کے ساتھ اپنی عزت، شرم، حیا، ڈگنیٹی، ایمان کو بچا کے لے کے جاؤں دنیا سے. ابھی دنیا میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ لاسٹ ٹائم دوسرے سیشن کو تو میں ریکارڈ نہیں کر پایا کیونکہ وہ میں اور اس میں کیا کہتے ہیں قاری قاسم صاحب اکیلے تھے. لیکن وہاں یہی بات تھی کہ شاید دے کے کروانا کوئی کمال نہیں، استقامت کے ساتھ بغیر مزے کے وفادار رہنا، بغیر عزت کے یا بغیر واضح فتح کے جدوجہد کرتے رہنا، بغیر کسی ریوارڈ کے اپنی عزت کو بچانا، اپنی حیا کو بچانا، اپنے دل کو دنیا سے پاک رکھنا، یہ وہ قیمتی انمول خزانے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی زرخیز جو قلب کی زمین ہے یہاں سے گرو کروانے تھے، اور اس کے بعد جنت کی فارم میں کنورٹ کر کے یہ موتی اور یہ زیورات اور یہ منظر کائنات کو دکھانے تھے. یہ کرشمے ہیں اس آدم، زمین کے اوپر یہ کچھ نکل رہا ہے اور آدم کی اندر سے یہ کچھ نکل رہا ہے. زمین ایک ریفلیکشن ہے، جب بوتے ہیں اس میں سے وہ نکلتا ہے، اور یہ آدم کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی تھی اور یہ اس سے باہر نکلی. تو مجھے اور آپ کو اپنا مقصد کا پتہ ہونا، اپنے اس ولایت، نبوت اور اس حق سچ سلسلے سے جڑا ہوا ہونا، پھر ڈیلی صبح دوپہر شام لا الہ الا اللہ سے اپنے دل کو ان خواہشات اور ان پریشانیوں سے نکال کے اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا، پھر اس کے نام سے، اس کی برکت سے پانی دینا اپنے دل کی زمین کو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلامتی بھیجنا، بزرگوں کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر استغفار کرنا کہ میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا، پھر اللہ سے مانگنا. تو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی عافیت اور کامیابی پھر عطا کرتے ہیں. اور اگر آپ کا میرا کرائٹیریا صرف سکسیس ہی ہو تو پھر یہ امتحان نہیں رہے گا. اگر آپ کا میرا کرائٹیریا سکسیس قرب الہی ہو تو پھر آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہیں. تو اپنی ضد، اپنی سوچ، اپنی انا
اور لائف کا پیٹرن جو ایگری ہو کے کر کے ہم وہاں پہ آئے ہیں، سمجھے کہ یہ سب میں نے ایسے ہی ایگری کیا تھا اس کے ساتھ اور میں نے اس کو ایسے ہی گزارنا ہے، لیکن کہیں میں کل جب واپس جاؤں تو اس سے دور نہ ہوں، میں جب یہاں سے نکلوں تو میری اولاد اس ٹریپ میں نہ آ جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تکلیف تھی، میں ہمارے والدین کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد در بدر نہ ہو جائیں، تو اس کانسیپٹ کو آگے ہم پاس آن کر پائیں۔ اور پھر یہ جو حالات اور واقعات ہیں، یہ نعمت ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہیں یا مایوسی کے ہیں یا کامیابی کے ہیں، اپنے سے کم والوں کو دیکھیں اور پھر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہر حالت میں اللہ کا ہم شکر کیسے ادا کریں، یاد کے ساتھ، اور چلتے رہیں۔ ہاں، کبھی اللہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات چیت کرنی، رونا، گلے شکوے کرنے ہیں، یہ آپ کا رب کا معاملہ، اس میں کوئی گناہ اور پریشانی کی بات نہیں، انسان نے رونا پٹنا بھی ہوتا ہے۔ اب بیٹھنا، رونا، بات کرنا، دل ہلکا کر لینا اللہ کے ساتھ، یا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لینا، یا اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ، اگر یہ نہیں ہے تو اپنے مرشد کے ساتھ، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے، بیٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے، جو سب سے افضل ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے، دعا دے سکتے ہیں۔ اپنے دل کو ہلکا کر لینا اور پھر اس مقصد کو سامنے رکھ کے، اس دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ یہ ہے آدم، اور یہ ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں گا تو آپ سجدہ کرنا۔ تو خیر، میرا خیال ہے کہ ابھی کی بات جو تھی، جو آج کی جو ذہن میں میری بات آ رہی تھی، الحمدللہ وہ تو مکمل الحمدللہ ہو گئی۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمیں مقصد اور جو ٹریپس ہیں اور اس میں جو سولوشنز ہیں، ذکر دین اور اچھی صحبت، اور یہ دنیا عارضی ہے اور پھر ہم یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں، ان ساری باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے، اور اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم سلسلے سے اللہ والوں سے جڑے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور لائف کو آخری نہ جانیں، اس کے بعد تک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر مارجنز بڑھ جائیں گے، پھر معاف کرنا، صبر کرنا آسان ہوگا۔ لیکن کسی کو پتا ہو کہ صرف 20 سال کی زندگی باقی رہے گی تو پھر تو لوٹ کسوٹ کرے گئی۔ لیکن اگر مطلب کسی کو پتا ہو کہ آج کے بعد میں شاپنگ نہیں کر سکتا، اور پھر تو وہ تو چوری کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میرے والد کے پاس یا میرے پاس گھر میں بہت سے خزانے پڑے ہیں، تو اگلی دفعہ دوبارہ آ کے وہ شاپنگ کر لے گا۔ لیکن جس کو پتا کہ آج ہی میں مال میں آیا ہوں، آج ہی میں دکان پہ آیا ہوں، ابھی کھانا کھا لوں، اس کے بعد زندگی میں کبھی شہر یا دکان پہ نہیں آؤں گا، تو وہ پاسبل ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ڈنڈی بھی مار لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جتنے بھی بیوی بچے بزرگ بڑے چھوٹے، ماں باپ بہن بھائی، جتنے بھی انسان ہیں، حاضرین ہیں، چلے گئے ہیں اور آنے والے ہیں، ہم سب کو جو اس زندگی کا مقصد، اس بڑے چیلنج کے اندر جو کامیابی ہے، اور جو جو ہمارے وعدے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے، ہم ان کو عزت اور کامیابی کے ساتھ پورا کر کے جلد از جلد، مرنے سے پہلے ہی، مرنا شرط نہ ہو، مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سپرد کر کے وہ مقصد والی، سمجھ والی، ادراک والی، محبت والی، استقامت کے ساتھ بڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اور محبت والی زندگی گزاریں، اور جو رحمت، برکتیں، خیریں، کامیابیاں، محبتیں، معرفت، اپنی ذات، قرب جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیاروں کو عطا کیا، ہمیں بھی عطا کرے سب کو، جو شرور اور فتنے، فساد، پریشانیاں جن سے اللہ نے اپنے نبی، اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، اللہ ہم سب کو بھی، حاضرین و غائبین کو بچا کے رکھے، اور ہر شر اور ہر شر اور ناکامی اور آ، مایوسی کے اوپر ظاہری باطنی طور پہ ہم کو ہر حالت میں فتح عطا کرے، اور اپنی نظر، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر اور باطن عطا کرے، اور اپنی اور اپنے حبیب کی معرفت، سمجھ، دین کی سمجھ، قرب اور ذات عطا کرے، سب کے لیے ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، ظاہری باطنی عافیت فرمائے، شفا عطا فرمائے، جو بھی بزرگ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اصحاب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ صلاۃ والسلام تھی، لاکھوں کروڑوں اپنے شان کے مطابق عطا کرے، اور جو ہمارے بزرگ لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی جنہوں انسان زیرو چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے قرب میں جگہ عطا کرے، اور ہم لوگ یہ جو کوشش ہے اللہ سے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو استعمال فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے وسائل کو ہمیں استعمال فرمائے، اور اپنے اپنے نبی کی محبت، اس مقصد اور اس پیار تک پہنچ کے
دنیا میں باقی رہنے کے لیے استعمال ہمیں فرمائے، اور پھر یہ اس کو ہم آگے بھی خیر و عافیت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہم پہ ذمہ داری تھی کہ جو سنے اس کو آگے پاس آن کرے، یا ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ پاس آن کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔